अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अरूब खान के कलम से तहरीर करदा नावल तो जो सिर्फ मेरा हो कि एपिसोड नंबर 17 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना आते हैं नावल के एपिसोड की जानिब। घर में कितनी खामोशी छाई रहती है हर वक्त। मेरा तो घर में रहने का दिल ही नहीं करता। आहत शाह बोला था। दिल तो मेरा भी उदास रहता है। हादिया शाह ने भी गोया उस बात की तस्दीक की। अवी मेरी प्यारी फ्यांसी बुलबुल, तुम उदास मत हो। हादिया के बालों को पोनी से खींचते बोला। मतलब? और ये फिर तुमने मुझे किन किन नामों से बुलाना शुरू कर दिया? जो मेरा दिल करे जाने जानम। शेम ऑन यू आहत शाह, कितना सीरियस माहौल था। तुमने तो क्या हुआ बुलबुल, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती कभी भी। और वो देखो जिनके लिए तुम परेशान हो रही हो ना, सामने देखो, एक साथ गाड़ी से उतर रहे हैं। आप ही और हादी ब्रो कहाँ गए थे? तभी आहत ऊंची आवाज़ में बोला। हाय गाइस, कैसी रही आउटिंग? तो उन्होंने उस तरफ देखा जहाँ आहत शाह मुस्कुराते हुए उनको अपनी तरफ मतवजा कर गया। हुरिया आपी ने नकाब किया हुआ है? हादिया ने नासमझी से देखा। आहत भी चौंका। दोनों ने गहरा सांस लिया। फिर पहले हुरिया अंदर की तरफ चली गई, फिर हादी उन दोनों की तरफ आया जहाँ आहत फिर से हादिया शाह के बाल पोनी से निकाल रहा था। हादिया शाह उसे घूर रही थी। व्हाट हैपेंड गाइस? ब्रो आप? वो दोनों खड़े हुए। हादिया बेटी आप अंदर जाओ, मुझे आहत से बात करनी है। जी ब्रो। अलबत्ता आहत अपने भाई को हद से ज़्यादा संजीदा देखकर परेशान ज़रूर हुआ था। ब्रो सब ठीक है ना? हादिया जा चुकी थी। हादी आहत के सामने चेयर पर बैठा। सब ठीक नहीं है? मतलब नवाल को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हादी ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर क्या हुआ ब्रो? हुरिया और मैं। वो चुप हुआ। भाभी और आप क्या? हाँ समझ गया मैं। आहत मुस्कुराया। टू बी पेरेंट्स? आहत डिवोर्स, हम दोनों अलग हो गए। आहत शाह के इर्द गिर्द धमाके होते महसूस हुए। व्हाट ब्रो, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? किसी और को पता है और आपने अचानक फैसला ले लिया? अचानक नहीं है, इसमें हम दोनों का फैसला है। हुरिया आप ही से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हुरिया को लगता है कि ये रिश्ता मज़ीद नहीं चल सकता। उसे लगता है कि मुझे नवाल पसंद है। नवाल? पर आप? मैं इस मामले में फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। गहरा सांस लेता हादी उठा। और तुम? हादिया तुम्हारी सिर्फ फियांसी है, महरम नहीं। मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, बाकी तुम ख्याल रखना। अपनी बात कहकर हादी शाह चला गया, जबकि पीछे हादी शाह अपना मुंह बना गया। हद है। वट घर के बड़े सब मौजूद थे। सुल्तान साहब तो बिल्कुल चुप थे हादी शाह के इंकशाफ के बाद, और कुछ यही हाल क्वीन ऑफ सुल्तान का था। सुलेमान साहब गुस्से से हादी को देख रहे थे। तुम दोनों ने मजाक समझा हुआ शादी के इस बंधन को कि? मिसेस कामरान आई और हुरिया को खींच के तमाचा दे मारा। हो गई खुश तुम? यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी, अब जश्न मनाओ। कामरान साहब ने मिसेस कामरान को पकड़ा जो गुस्से से पागल हो रही थी। होना बनता था। एक बेटी की माँ ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं जिस पर तलाक का ठप्पा लग चुका था? आप ही? हुरिया ने खामोश खड़ी हादिया ने खामोश खड़ी हुरिया को सहारा दिया। बाकी सब बस चुप थे, सिर्फ बड़े थे उस वक्त। मिसेस सुलेमान हादी के पास आई। हुरिया को क्यों छोड़ा? मिसेस सुलेमान की आवाज़ में सख्ती और गुस्सा दोनों थे। इससे पहले हादी कुछ कहता मिसेस कामरान चीखी। इससे क्या पूछ रही है भाभी? अरे ये सब किया था इन माँ बेटी का है। वो नायला बेगम की तरफ इशारा करके बोली। ये सब इनका प्लान था। पता नहीं किन अदाओं से छटांग भरी लड़की ने इसका फंसाया हुआ कि ये बस उसी का होकर रह गया, और मेरी मासूम बच्ची को देखना तक नहीं था। भाभी प्लीज़, अब आप ज़्यादती कर रही हैं। मिसेस नातिक बोली। मुझे भी दुख है हुरिया के तलाक का, पर इसका मतलब ये नहीं आप मेरी बेटी को। बस दुख कैसा तुम्हें बीबी? तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। अब नाटक मत करो जैसे तुम्हारी वो बदकिरदार बेटी करती है। अरे चुप चिची, बहुत कर ली आपने बातें और मैंने सुन ली। अब आप नवाल के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। हादी शाह की धाड़ पर वो चुप हुई। अरे तुम उसकी अब भी साइड ले रहे हो? जी मैं लूँगा उसकी साइड। निकाह में है वो मेरे, और मेरी इज्जत है, इस घर की इज्जत। हुरिया को हादिया शानदार ले गई थी, पीछे सब थे। इज्जत? मुझे तो सिर्फ निकाह की हद तक उसका तुम्हारा रिश्ता नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ कैसा खुमार बोल रहा है। हादी जो जाने लगा था वहाँ से मिसेस कामरान की इस बात पर सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींची और मुड़ा। बोला, आपसे मतलब चिची? वो हमारा रिश्ता है, उसमें तीसरी सो कॉल्ड कौन होती हैं इंटरफेयर करने वाली? खैर एनीवेज, जो कहना था कह चुका। और ये मेरा और हुरिया का मुश्तरका फैसला था अपनी राहें अलग करना। हम एक साथ नहीं चल सकते थे। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ जाएंगे। पहले जो ज़्यादती आप लोगों ने हमारे साथ की वही काफ़ी है। अपने भारी कदम उठाता वहाँ से चला गया और पीछे गहरी चुप छा गई। नातिक साहब ने मिसेस नातिक को देखा जो अपनी निगाहें चुरा गई। आपी प्लीज़ कुछ तो बोलें। हादी ब्रो ने आपके साथ गलत किया, बहुत गलत। हादिया नम आवाज़ से बोली। किसी ने कुछ गलत नहीं किया हादिया, मेरी किस्मत में ये सब था और हो गया। पर फिर भी भाई को नवाल को छोड़ना चाहिए था, ना कि आपको। हादिया प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त।
وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ پر پلیز۔ اوکے۔ ہادیہ کے جاتے ہی حریہ کی آنکھ سے کہیں آنسو گرے۔ بیٹی کے نصیب سے لوگ ڈرتے ہیں اور شاید صحیح ڈرتے ہیں۔ حادثہ اپنے روم کی بالکنی میں موجود سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی زندگی عجب موڑ پہ تھی نا۔ ایک گلٹ تھا جسے چاہ کر بھی وہ اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس نے حریہ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اسے یہ فیصلہ لے لینا چاہیے جب وہ اپنی زندگی میں نوال اور حریہ دونوں کو شامل کر گیا تھا، اور اب وہ شرمندہ تھا، چاچو سے، حریہ سے، خود سے۔ بس کریں برو، تھوڑے سگریٹ جلائیں، جب فیصلہ لے ہی چکے ہیں تو پھر۔ حادثہ پرائیویسی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، ہادی سنجیدہ سوچ سے بولا، جس کے سامنے کھڑا تھا اور بال کو زمین کے ساتھ اپ ڈاؤن کر رہا تھا۔ آپ مجھے سمجھدار لگتے تھے، پر افسوس۔ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صاف رو، آپ نے ایک سلجھی ہوئی بیوی کی بجائے ایک جذباتی بیوقوف روڈ بیوی کو سلیکٹ کیا۔ اگر مجھ جیسا بندہ یہ ڈیسیجن لیتا تو بنتا تھا، پر آپ، مجھے سچ میں دال کالی لگ رہی ہے۔ بکواس مت کرو اور بال لے کر جاؤ یہاں سے اپنے چہرے سمیت۔ ہاں ہاں اوکے، بٹ میں آپ کا درد بانٹنے آیا تھا۔ ضرورت نہیں، تم اب میرا سر درد بن رہے ہو۔ اگر تم تھوڑی دیر بھی اور رکے تو۔ اوکے جا رہا ہوں۔ ویسے سمن اسپیشل کو یہ نیوز میں سناؤں یا آپ خود؟ اچھا اوکے بائے، بدتمیز۔ میں نے پوچھا کیوں وہاں پہ جانا چاہوں، میں کہاں کھو گیا او مہر ماں، کیا ملا یوں جدا ہو کے بتا۔ نوال اسموک کر رہی تھی، ناک آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، آنکھیں سرخ تھی جو رت جگی کی چگلی کر رہی تھی۔ اس نے یہاں اپنا الگ سے اپارٹمنٹ کروایا تھا۔ اپنے درد کو بھلانے کو اسموکنگ کب کے کرنے لگی تھی، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، بس سکون محسوس کر رہی تھی جہاں وہ اکیلی رہ رہی تھی۔ تبھی رنگ بجی، فون تھا۔ نوال نے ان نون نمبر دے کر اگنور کیا، پھر سے رنگ ہوا۔ کون ہے، تنگ کیوں کر رہے ہو؟ فون کان سے لگاتے، جبکہ دوسری طرف گمبھیر پر بھاری مردانہ آواز اس کے دل کی حرکت کی تھی۔ تمہارا شوہر، اگر تم مانو تو۔ اتنی عرصے بعد نوال نے اس کی آواز سنی، بے ساختہ اس کا دائیں ہاتھ میں کش دیتی دھواں فضا میں حائل ہوا۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں مسٹر حادثہ، بالکل ویسے جیسے آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ نسوانی آواز، انداز سرد، لہجہ تلخ۔ حادثہ نے گہرا سانس لیا اور پھر عجب ہنسا۔ اس کی ہنسی نوال کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ آج بھی اس کی مسکراہٹ کمال کی تھی۔ وہ آج پھر دل میں اعتراف کر گئی، پر کچھ تو عجیب سا تھا اس کی ہنسی میں آج۔ ویڈیو کال پہ آؤ نوال۔ وائی؟ آئی وانٹ سی یو۔ نائس جوک۔ سچ اے جوک، یو آر رائٹ۔ آپ؟ نوال۔ حادثہ۔ نوال تم ویڈیو کال پر آؤ۔ نہیں نوال، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنی آنکھیں میچتی ہوئی ضبط سے بولی۔ تم ذرا سی بھی نہیں بدلی، اب بھی وہی بحث۔ خیر جلدی آؤ ویڈیو کال پہ پلیز۔ آپ میرے بدلنے کے انتظار میں حادثہ؟ تو آپ ایک بات سن لیں، مر کر بھی آپ نوال شاہ کو ویسے ہی پائیں گے جیسے اس دنیا میں آنے پہ تھی، میں کبھی نہیں بدلوں گی۔ مین کہ تم ویسے ہی بدتمیز رہو گی؟ ایکسکیوز می، ناٹ ایکسیپٹ یور ایکسکیوز، اوکے۔ دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ تم سے اب جلد ملاقات ہوگی، بی ریڈی۔ ہادی 1-2 دن میٹنگ کے لیے ویک کے لیے ابراڈ جا رہا تھا اور کچھ کام سو تھا، جبکہ دوسری طرف حریہ شاہ نے یوں نہیں جانے لگی تھی، گھر میں رہنے سے وہ بہت بہتر آپشن تھا۔ ہادیہ رکو، ساتھ جاتے کیوں نہیں نا؟ احد شاہ کی آواز پر ہادیہ نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ساتھ کی بات مت کرنا، میں اپنے بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی تمہارا کیا بھروسہ، اپنے بھائی کی طرح مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ راستے میں۔ وہ اپنی انگیجمنٹ رنگ کو دیکھتے بولی تھی۔ ہادیہ شاہ، تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ تو پھر کیسا سوچوں؟ تم بھی تو۔ چلو ہادیہ، کامران صاحب کی آواز پر وہ گئی۔ السلام علیکم چاچو۔ احد نے فوراً سلام کیا۔ سر سے جواب دیتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور اب احد شاہ کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ نوال شاہ، فائنلی یو آر کم ان کلب۔ یہ آواز جولیا کی تھی جو کہ اس کی فرینڈ تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ کلب آئی تھی جہاں وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ عجیب سا ماحول تھا، وہ سامنے ایک دوسرے میں مگن تھے، لڑکے لڑکیاں۔ ویلکم بیبی، ایک گرے آنکھوں والا لڑکا سفید رنگت شکل سے انگریز ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے گال پر جھکتا نوال نے رکھ کر تمانچہ اس کے منہ پر مارا۔ اسٹے اوے، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ آل اوکے نا نوال؟ جیا اس کے پاس آئی۔ کچھ اسٹوپڈ تھا۔ یہاں سب کتنا عجیب ہے نا۔ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی وہ برا سا منہ بنا گئی۔ پہلی دفعہ آئی ہو نا تو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، پھر عادت ہو جائے گی۔ چلو وہاں آؤ، تھوڑا چل کریں۔ نوال بلیک جیکٹ، بلیک جینز، شولڈر کٹ بال بینڈ میں مقید تھے۔ وہ عام سے حلیے میں یہاں تھی، ورنہ اس کے مقابلے میں جیا شارٹ اسکرٹ، سلیو لیس ٹاپ پہنے تھی۔ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ جیا۔ او ہو، چلو نا وہاں۔ ہائی گائز، ہیلو ایوری ون، لک ایٹ دس از آر نیو فرینڈ ٹوڈے، سو پلیز ویلکم ہر۔ جیا مائک میں بولتی سب کو اس کی طرف متوجہ کر گئی۔ نوال نے نفی میں سر ہلایا، وہ وہاں سے جانے لگی۔ اس کے ٹکراؤ بے ساختہ سامنے سے آتے بندے سے ہوا اور جانی پہچانی خوشبو وہ محسوس کرنے لگی۔ اس کا لمس،
سامنے والے نے اسے تھاما ہوا تھا، وہ اس کے باہوں کے حصار میں تھی۔ وہ اس وقت سب بھلائے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اور اس وقت کہاں تھی وہ سب سے بے خبر، جبکہ مقابل کے چہرے پر ہنوز سنجیدگی تھی۔ نہ اس نے خود سے اسے الگ کیا اور نہ دوسرے وجود کو چاہ ہوئی، البتہ دونوں کے دل عجب لے پر دھڑک رہے تھے۔ پھر مقابل نے اسے خود سے الگ کیا، وہ بغیر رکے اس بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس نے فوراً ارد گرد دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ نوال تلخی سے مسکرائی۔ بے خیالی میں بھی تیرا ہی خیال آئے، کیوں جدائی دے گیا تو یہ سوال آئے۔ تھوڑا سا میں خفا ہو گیا اپنے آپ سے، تھوڑا سا تجھ پہ بھی بے وجہ ہی ملال آئے۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میرا وہم ہے۔ نوال خود سے بولتی باہر نکلتی چلی گئی، پر دو نگاہیں پیچھے سے اب تعاقب میں تھی۔ پاکستان یونیورسٹی۔ ہادیہ بیٹا۔ یس میم۔ اپنے پروفیسر کی آواز پر ہادیہ رکی تھی۔ بیٹا اب 3 دن سے نہیں آ رہی، سب ٹھیک ہے نا؟ ایکچولی سر وہ فیملی میں کچھ پرابلم تھا، پر آپ کی کزن تو اوکے، بٹ کل آپ کو اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی، بٹ اٹس اوکے، آپ کی کزن نے کروا دیا، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اوکے سر۔ ہادیہ شاہ نے غصے سے احد شاہ کی خبر لینے کا سوچا۔ احد جو آرام سے کیفے میں شیک پی رہا تھا، کسی کے فوراً بولنے پر وہ اسے دیکھ گیا۔ ارے فیانسی بلی تم، اس میں غصے میں گھورنے والی کیا بات ہے؟ شیک تو سب پیتے ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ ہادیہ کو اپنے دانت کچکچاتے دیکھ کر اس نے منع کیا۔ دیکھو یار، دانت گر گئے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہوا ہونا؟ بتاتی ہوں تمہیں، جو بچا ہوا شیک تھا اس کے منہ پر دے مارا، یہ لو پی لو۔ اور فیانسی بلی، احد کا منہ، اف کتنی گندی ہو تم۔ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ کئی اسٹوڈنٹ ہنسے پر احد کی گھوری پر چپ ہوا۔ سنجیدگی سے ہادیہ کا ہاتھ پکڑاتے وہ واش روم کی طرف رک کر کے، چھوڑو مجھے ڈیم سیریسلی۔ احد شاہ نے جانچنا چاہا، بےہودہ شخص، پر وہ سب باتیں اگنور کرتے واش روم میں لاتے خود ڈور لاک کرتے مڑا۔ وہ ہادیہ شاہ سے کچھ فاصلے پر رکا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ہادیہ شاہ کا سارا غصہ ختم ہوا جیسے، اور بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ کیا کر رہے ہو فیانسی بلے؟ شرم کر لو، ختم ہو گئی کیا؟ احد جو اپنے خیال میں شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، وہ ہادیہ شاہ کو دیکھا اور پھر شرارتی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ میری پیاری فیانسی بلی، تم خود ہی تو ایسا چاہتی تھی، اور اب شرم کیسی؟ بکواس مت کرو۔ توبہ توبہ، میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچا۔ اوہ کیسا ویسا؟ احد پلیز مجھے باہر جانا، میں تو صرف تم سے اس بات پر ناراض تھی، تم نے میری اسائنمنٹ سبمٹ کیوں کروائی؟ یہ تو اچھی بات ہے، تو اس میں ناراض ہونا کیسا؟ تمہیں پتہ ہے سب۔ اوکے، احد بھی سنجیدہ ہوا اور بولا تو ٹھیک ہے، پہلے میری شرٹ صاف کرو، بلکہ اس قابل کرو جو ایک کلاس رہ گئی نا، ماں بدولت وہ لے سکے۔ تو ایسا بولتے نا تم، اس لیے شرٹ اتاری۔ وہ چپ ہوئی۔ ہاں بس کیا کرو، میری فیانسی بلی ہے ہی اتنی بیوقوف۔ یوں؟ اچھا سب چھوڑو۔ احد نے بٹن بند کیے شرٹ کے اور خود سامنے لگے مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پاس پڑا چھوٹا گیلا ٹاول لے کر شرٹ پر نشان صاف کیے، اور احد شاہ نے دلکشی سے اسے دیکھا۔ اتنی کیئرنگ ہو میری فیانسی بلی؟ تھوڑی دیر جو کیا پہلے وہ سب بھول گیا کیا؟ جی یاد ہے بالکل، وہ سب سے پہلے میری جنگلی بلی کا روپ تھا، پھر بھیگی بلی، اور پھر کیئرنگ بلی۔ ڈونٹ کال می بھیگی بلی۔ اوکے مائی کیوٹی پائی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔